اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات آپ سے بیان کی کہ عصر حضرت عثمان میں امت نے قرآن کو ایک ہی قراءت پر اتفاق کر لیا، امت متفق ہو گئی ایک ہی قراءت پر۔ عصر عثمان میں جو کام ہوا وہ جمع قرآن نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رہے، اس کو جمع قرآن نہیں کہتے۔ قرآن کے بارے میں ہم نے موقف آپ کو بتایا، قرآن عصر رسالت مآب ہی میں جمع شدہ اور مدون شدہ تھا۔ رسالت مآب کے بعد کوئی قرآن جامع نہیں ہوا۔ قرآن مختلف لوگوں کے پاس جامع شدہ مرتب مدون موجود تھا، اختلاف قراءات کی وجہ سے قراءتوں کا جو ہے وہ ایک قراءت کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ ان ایک قراءت پر امت کے متفق ہونے کو آپ جمع قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پہلے سے مدون تھا، البتہ یہاں ایک قرآن پر امت نے اتفاق کیا۔ ایک قرآن سے مراد ایک قراءت پر امت نے اتفاق کر دیا اور ایک ایسا مصحف تیار کیا گیا جو ایک ہی قراءت پر مشتمل تھا۔ اس مصحف کے تیار کرنے کے بعد جو باقی مصاحف ہیں، دیگر مصاحف کو تلف کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بہرحال تلف کر دیا گیا تاکہ یہ موقع نہ رہے باقی کہ دوسرے قراءتوں کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ روایت ہے، علامہ حلی نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت علی سے بھی منظوری لے لی ایک ہی قراءت پر جامع کرنے کے لیے، چنانچہ آپ نے فرمایا لا یحاج القرآن بعد اليوم، آج کے بعد قرآن میں کوئی اضطراب نہیں آئے گا، یعنی قراءت کی وجہ سے، مختلف قراءتوں کی وجہ سے قرآن میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں آئے گا۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان القرآن لا یحاج اليوم ولا یحول، نہ قرآن میں اضطراب آئے گا، نہ قرآن میں کوئی تغیر اور تبدیلی آ سکتی ہے آج کے بعد۔ اضطراب یعنی جو قراءت کی وجہ سے موجود تھا وہ اضطراب ختم ہو گیا، اور اب یہ قرآن جو ہے وہ امت کے ہاتھ میں صحیح سالم آ گیا۔ جو ہم نے مباحث آپ کے سامنے پیش کی، ہم نے کہا قرآن عصر رسالت میں مدون تھا، امت کی طرف قرآن منتقل ہو گیا ہوا تھا۔ بعض اساتید قرآن کے مصاحف مختلف لوگوں میں رائج ہو گیا تھا، لہٰذا اس وقت وہ قرآن جو مختلف لوگوں میں رائج ہو گیا تھا اسی کو ایک ہی قراءت پر جمع کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو موجود قرآن ہے اس کے بارے میں اس بات کی طرف توجہ چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ عصر رسول کے قرآن ہیں، عصر رسول کے مصاحف ہیں جن کو ایک مصحف کے اوپر جمع کیا گیا۔ عصر رسول کے جو مصاحف ہیں وہ ابی بن کعب کا مصحف جو دمشق میں مشہور اور مروج تھا، عبداللہ بن مسعود کا مصحف جو کوفہ میں رائج تھا، مقداد کا مصحف جو حمص یعنی شام کا ایک شہر ہے وہاں پر مشہور تھا، اور ابو موسیٰ کا نسخہ بصرہ میں رائج تھا۔
یہ ہو گئی 4 مصاحف، مشاہیر مصاحف، جو عصر رسالت مآب سے چلے ہوئے مصاحف ہیں، رسالت مآب کے بعد کے نہیں ہیں، رسالت مآب کے زمانے کے مدون شدہ مصاحف ہیں۔ یہ مصاحف جو ہے وہ عالم اسلام میں رائج تھے۔ ان مصاحف کے قراءتیں مختلف تھیں، اور ان قراءتوں کو ایک قراءت میں جمع کیا گیا، وہ یہ قرآن ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں۔ بات نہایت واضح ہے، نہایت صراحت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عصر رسالت مآب میں جمع اور مدون شدہ قرآن ان اصحاب کے ہاتھوں میں تھا، اور ان اصحاب کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے ان میں قراءتوں میں اختلاف تھا، ان کو ایک قراءت میں جمع کیا، یہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، یہ وہ قرآن۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن رسالت مآب کے بعد جمع و مدون ہوا، یہ موقف جو ہے وہ نہایت نامناسب موقف ہے۔ دشمنان اسلام کو اس سے موقع ملتا ہے کہ ان کا قرآن ان کے رسول کے زمانے میں جمع نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے بنایا ہے۔ جیسا کہ غیر مسلم لوگ جو مستشرقین ہیں وہ اسی راستے سے مسلمانوں کے قرآن پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم مستشرقین کے اس اعتراض کو سامنے رکھ کر کے جواب دیتے ہیں، اور ایک امر واقع بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ قرآن عصر رسالت مآب میں تواتر کے ساتھ 10,000 قاریان قرآن، حافظان قرآن موجود تھے، تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہم تک منتقل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہم اس نظریے کو نہیں مانتے کہ قرآن رسالت مآب کے بعد مدون ہوا ہے، نہیں مانتے اس کو۔ اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ مکتبی نظریہ نہیں ہے، علمی نظریہ ہے۔ اس علمی نظریے میں مختلف مسالک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بتا دیا قرآن ناقابل تحریف، ناقابل تغیر ہے۔ وہ بتا دیا آپ کو کہ قرآن چونکہ رسالت مآب کا معجزہ ہے، اور انبیاء کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، ایک بالادست غالب آنے والی کتاب۔ کوئی کتاب عزیز غالب آنے والی کتاب مغلوب نہیں ہو سکتی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت اور لائق ستائش رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ خود قرآن جو ہے وہ ضمانت فراہم کر رہا ہے، صراحت موجود ہے اس آیت کے علاوہ جو ہم جس کے ذیل میں یہ مباحث کر رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے علاوہ یہ آیت بھی ضمانت دے رہی ہے قرآن جو ہے یہ کتاب عزیز ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لہٰذا باطل کی دسترازی ممکن نہیں ہے، خواہ وہ باطل خارجی دشمن ہو یا داخلی دشمن ہو۔ مثلا حضرت موسیٰ کو جو معجزہ ملا ہے وہ معجزہ قابل، یعنی اس کے اوپر درازی ممکن نہیں ہے، نہ خارجی دشمن فرعون کی طرف سے، نہ داخلی دشمن سامری کی طرف سے، کسی خارجی داخلی دشمن کی طرف سے دست درازی ممکن نہیں ہے۔ معجزہ جو ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے غالب آتا ہے۔ لہٰذا پہلے بھی بتایا آپ کو، 1-2-3 دلیلیں ہم نے دے دی کہ قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ ایک چیز ممکن ہے لیکن وقوع پذیر نہیں ہے، ہو تو سکتا تھا لیکن وہ ہوا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصلاً سرے سے ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا تو ہوا نہیں ہے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے قرآن چونکہ معجزہ ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے،
اور قرآن میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ تاہم ایک مسئلہ کھڑا کر دیا باہمی عدم برداشت رکھنے والے لوگوں نے، تنگ نظر لوگوں نے، اور اس مسئلے کو اٹھایا، بہت اٹھایا کہ تحریف قرآن کے قائل ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے۔ اس کو بہت زیادہ اٹھانے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اس مسئلے کا جواب دیں، ورنہ اس مسئلے کو ہماری طرف سے اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ تحریف قرآن کا موضوع موجود ہی نہیں ہونا چاہیے عالم اسلام میں کہیں بھی، ایک ناممکن چیز کا عنوان تک موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تنگ نظری نے، بعض لوگوں کی، سب اس میں شامل نہیں ہیں، بعض لوگوں کی تنگ نظری نے اور اس کو اٹھایا، بہت زیادہ اٹھایا، حد سے زیادہ اٹھایا۔ اس وجہ سے ہم کو بھی اس مسئلے میں الجھنا پڑا بادل ناخواستہ۔ ہم خوش نہیں ہیں کہ ہم اس مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہم کو کہ کسی اعتراض کا جواب دیں، ہم اس سوال جواب میں الجھیں، چونکہ قرآن ہے، ہمارے نبی کا معجزہ ہے، صرف کسی مسلک اور فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، کل عالم اسلام امت قرآن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے لیے یہ بہت گراں گزر رہا ہے کہ ہم اس میں الجھ رہے ہیں، لیکن قرآن کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، کل کے کل امت قرآن کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس بارے میں موقف اختیار کرتے ہیں، مسئلہ واضح کرتے ہیں۔ کوئی فرقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے تحریف کا قائل ہو، یہ اس کے مذہبی تعلیمات میں شامل ہو، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار کچھ مسائل سامنے آتے ہیں، ان کا علمی حل پیش کرنا ہوتا ہے، اور علمی حل ہمارے ہاں موجود ہے، ہم آتے ہیں اس مسئلے میں داخل ہوتے ہیں کہ کسی مسلک میں، یہ مسلمانوں میں بہت سے موضوعات میں احادیث موجود ہیں، بہت سے موضوعات میں احادیث موجود ہیں۔ احادیث کا موجود ہونا اور ہوتا ہے، ان احادیث کی روشنی میں موقف بنانا اور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احادیث ہیں اور ان احادیث کے اوپر موقف نہیں بناتے، کیا کرتے ہیں؟ ان احادیث کو قبول نہیں کرتے، یا تعویل کرتے ہیں، یا رد کرتے ہیں، یا تعویل کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، موقف نہیں بناتے، ان احادیث کے مطابق موقف نہیں ہوتا، احادیث ہے موقف نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احادیث بھی ہے اور موقف بھی ہے۔ اگر کسی کی مسلک یا کسی فرقے کے ہاں احادیث بھی ہو اور اس کے احادیث کے اوپر موقف بھی بنایا ہو تو ان پر سوال آتا ہے، ایک، اور اگر احادیث ہے موقف نہیں بنایا تو ان پر سوال نہیں آتا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان احادیث کا کیا علاج کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں احادیث ہے، موقف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے موقف؟ سوال اس طرح ہوتا ہے۔ اور اگر احادیث بھی ہے، موقف بھی ہے، تو پھر سوال آتا ہے کہ آپ کا یہ موقف کیوں ہے؟ ان کو موقف کا جواب دینا ہوتا ہے اس وقت، اگر احادیث بھی ہے موقف بھی ہے، موقف کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کر لیجیے کہ تمام فرقوں میں قرآن میں تغیر و تبدل اور تحریف ہونے پر بعض روایات موجود ہیں، ان روایات کے اوپر اگر کسی مسلک نے موقف بھی بنایا، یہ تحریف ہو گئی ہے، پھر سوال آتا ہے آپ تحریف کے کیسے قائل ہیں؟ سوال آتا ہے۔ اور اگر ان احادیث کے اوپر موقف نہیں بنایا تو سوال آتا ہے کہ ان احادیث کے ساتھ کیا علاج کرتے ہیں؟ آپ کا موقف نہیں ہے تو ان احادیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
دو سوال آتا ہے، موقف بنائے تو موقف پر سوال آتا ہے، نہیں بنائے تو احادیث پر سوال آتا ہے۔ تحریف قرآن کے سلسلے میں احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اور قابل توجہ روایات موجود ہیں۔ ان روایات کے مطابق ہم لوگ امامیہ والے، شیعہ لوگ موقف نہیں بناتے۔ روایات ہیں، ان روایت کے اوپر ہم موقف نہیں بناتے کہ تحریف ہو گئی ہے قرآن میں، معاذ اللہ تغیر و تبدل ہو گیا ہے قرآن میں۔ موقف، مسلک موقف نہیں بناتا، مذہب موقف نہیں بناتا۔ فردی اور شاذ و نادر لوگوں کی بات اور ہے، وہ مذہب نہیں ہوتا، مذہبی موقف نہیں ہے۔ مذہبی موقف کیا ہوتا ہے؟ مسلک اور مذہب اس کو قبول کرتا ہے، بطور مسلک و مذہب قبول کرتا ہے، نہ بطور ایک فرد، ایک رائے نہیں، ایک مذہبی اور مسلکی موقف ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں جو مسلک کے لیے قابل قبول ہے، اور مسلک سے مربوط سب لوگ اس کو مانتے ہیں، اور ایک دو شواذ کوئی اختلاف کرتا ہے، ورنہ مذہب والے مانتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں جو احادیث ہے، روایات ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، اور ہمارے علاوہ دیگر مسالک میں بھی۔ اس میں ایک بنیادی فرق بھی ہے، ہمارے پاس جو احادیث اور روایات موجود ہیں ان کا قبول کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، چونکہ ہم صحیح صحاح کے پابند نہیں ہیں، التزام نہیں کرتے کہ صحیح اصول کافی کے تمام احادیث صحیح ہیں، یا استبصار اور تہذیب یا من لا یحضرہ الفقیہ کی تمام احادیث صحیح ہیں، ہم اس کا التزام نہیں کرتے، پابند نہیں ہے۔ آپ کسی کتاب کے اگر ہم فرض کر لیجئے اصول کافی کے تمام احادیث کو ہم صحیح مانتے ہیں، ہمارے مسلک نے التزام کیا ہے، مذہب نے، مسلک نے، فرد نہیں، جامع صحیح بخاری نے نہیں، پورے مسلک نے کہا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، یہ صحیحین ہیں، خصوصاً ان دونوں کتابوں میں جو بھی روایت ہے، جو بھی حدیث موجود ہے، وہ صحیح السند ہے اور قبول ہے پوری امت کو، پورے مذہب سے مربوط لوگوں کو۔ اس میں اگر کوئی روایت ہے تو پھر اس روایت کو وہ رد نہیں کر سکتے، روایت کو رد نہیں کریں گے، البتہ توجیح کر سکتے ہیں، روایت کو رد نہیں کر سکتے، توجیح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح ہے، اس کا التزام ہے۔ اگر اصول کافی کو ہم صحیح مانتے تو پھر ہم کوئی روایت قبول کرنا پڑتا، ہم صحیح نہیں مانتے۔ ہر حدیث کو، ہر روایت کو، اصول کافی میں صحیح روایات بھی ہیں، اصول کافی میں معتبر روایات بھی ہیں، اصول کافی میں آحاد بھی ہے، متواتر بھی ہے، اصول کافی میں ضعیف روایت بھی ہے، اصول کافی میں غلط روایات بھی ہیں۔ اس کو تشخیص کرتے ہیں علماء، اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو روایت و احادیث تحریف کے بارے میں اس کے اوپر نظریہ نہیں بناتے، بعد میں ہم بتائیں گے آپ کو، متاسفانہ کچھ مسلک ایسے ہیں اس کے اوپر نظریہ بھی بناتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا، بتائیں گے کیسے بناتے ہیں نظریہ بناتے ہیں، بنانا پڑتا ہے، ہم نہیں بناتے۔ یہاں یہ بات ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ بات جو ہے وہ بیان کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن کے موضوع پر مجبور ہیں، ہم یہ بات کرنا پڑتا ہے، چارہ نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں سے معذرت کرتے ہیں جو تنگ نظر نہیں ہے اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں الجھتے، علمی ذہن رکھتے ہیں، علمی فکر رکھتے ہیں، اور کل امت اسلام، امت قرآن کی سطح پر سوچتے ہیں، ان سے ہم معذرت کے ساتھ کچھ مباحث پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ ہمارے یہاں
دیکھا ہے کچھ لوگوں کے کچھ کتابوں میں تحریف کے بارے میں روایات موجود ہے، اور اس کو لوگوں نے کہا تمہارے اس کتاب میں موجود ہے لہٰذا تم اس کے قائل ہو، تمہارا مذہب اس کے قائل، یہ بات کرتے ہیں۔ ہم جواب میں ایک مثال دیتے ہیں، مخاطب کو اپنے حالات میں ہم اتارتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ان کے اپنے حالات میں اتارتے ہیں۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے بارے میں، کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے بارے میں روایات بے تحاشا ہے، احادیث موجود ہیں، بہت سے علماء آپ کے اسلاف سب کے سب قائل ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اور مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کا جسم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان اول پر اتر آتے ہیں جس طرح ہم ممبر کے زینے سے اتر آتے ہیں، اور خود اوپر ممبر سے نیچے اتر آئے اور کہا اس طرح اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اتر آتا ہے۔ خدا کی آنکھیں دکھ گئیں تو فرشتے اور ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی عیادت کی۔ طوفان نوح پر خدا اس قدر رویا کہ آنکھیں سوج گئیں۔ عرش پر خدا بیٹھتا ہے تو اس کے بوجھ سے عرش کے اوپر چرچراہٹ سے کی آواز آتی ہے، اور عرش کے چاروں طرف سے خدا کا جسم 4 انگل باہر لٹکتا ہے، معاذ اللہ۔ علماء سلف ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے، اور اللہ کے لیے جگہ کا تعین نہیں کرتے، وہ کافر ہے۔ تعین کرنا چاہیے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ زمین پر نہیں آسمان میں ہے، وہ کافر ہے۔ انس بن مالک سے روایت کی رسول کریم نے بارش کو اپنے جسم پہ لینے کے لیے لباس ہٹایا تو سوال ہونے پر فرمایا انہو حدیث العہد بربہ، یہ بارش اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آ رہی۔ مولانا شبلی نعمانی ان نظریات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یہ قابل توجہ ہے۔ شبلی نعمانی کی بات قابل توجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں عقائد میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا رہا، دیکھو عقائد میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا ہے، اسے ہم ایک خاص مسئلے کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا درجہ خدا جسمانی ہے، عرش پر متمکن ہے، اس کے ہاتھ منہ ہیں۔ خدا نے حضرت کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا تو حضرت کے ہاتھوں کی خنک جو ہے محسوس، حضرت کو اللہ کے ہاتھوں کی خنک محسوس ہوئی۔ یہ ایک درجہ۔ دوسرا درجہ خدا جسمانی ہے، اس کے ہاتھ منہ اور پنڈلی ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں جیسے ہماری ہے، تھوڑی سی تصحیح ہو گئی درجہ بدرجہ۔ اللہ کے جسم اور اچھا جی یہ درجہ بدرجہ تصحیح ہو گئی، اور اب اس وقت تقریباً تمام علماء کا بعض مسالک ہے جو کہتا ہے، اس مسلک کا کہنا ہے ان للہ ید، الید موجود والکیف مجہول، ان للہ وجہ، الوجہ موجود والکیف مجہول۔ اس قسم کے قائل اب بھی موجود ہے بعض مسالک، لیکن عموماً امت اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے قائل نہیں ہے اس وقت۔ ہم آپ کو بعض کتابوں کا نام بتا دیتے ہیں آپ کی توجہ کے لیے، ان علماء اور ان مفکرین کی توجہ کے لیے کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں، روایت بیان نہیں، موقف بنائے، موقف ٹھیک ٹھاک موقف بنائے، دلائل قائم کیے ہیں۔ ان کتابوں کا ہم نام لیتے ہیں، چند ایک کتابوں کو، بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، امام الحنابلہ کی کتاب کتاب السنہ، اس میں دلائل قائم کیا کہ اللہ کے جسم۔ کتاب الابانہ، ابو الحسن اشعری، امام الاشاعرہ کی کتاب، طب حیدرآباد۔
الرد علی الجہمیہ، امام احمد بن حنبل، امام الحنف، تبع دار الوحی حلب شام۔ خلق افعال العباد، تالیف محمد بن اسماعیل، مؤلف صحیح البخاری۔ کتاب العرش والعلو، تالیف الحافظ شمس الدین الذہبی، امام الحدیث، طبع دہلی ہندوستان۔ کتاب الرد علی الجہمیہ، تالیف الامام عثمان بن حسین الدارمی، طبع العدن۔ کتاب التوحید، الامام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیر، طبع ریاض۔ اجتماع الجیوش الاسلامیہ، تالیف ابن قیم الجوزیہ۔ الشریعہ، تالیف ابو بکر محمد بن الحسین الشافعی، طبع ریاض سعودی۔ السنہ، تالیف احمد بن محمد الخلال البغدادی، شیخ الحنابلہ، طبع دمشق۔ مناہج الدولہ، تالیف الحکیم ابن رشد۔ ان کتابوں میں اللہ کے جسم ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ ان کے مؤلفین میں بعض امام ہے، اس مسلک کے امام ہے، خاص وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا مذہب مجسمہ ہے، اللہ کے جسم کے قائل ہے، اور آپ کے نظریے توحید کو ہم مخدوش کرنے کے لیے ہم جناب وہ اس کو اچھالنا شروع کر دیں، یہ اچھا کام کریں گے ہم؟ ان کتابوں کا حل ایک نہیں، یہ کئی درجن کتابوں کو سامنے ڈال کر ہم اچھالنا شروع کر دیں آپ مجسمہ ہیں، اور پھر آپ کے جو اس وقت معاصر اور ان کے بعد یہ دوسری تیسری چوتھی صدی کے علماء ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی علماء مفکرین محققین آئے ہیں، سب اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہے، دلائل قائم کیے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں ہم، یہ ان کو نظر انداز کر کے اسلاف کے نظریات کو اٹھا کر کے آپ کے نظریہ توحید کو مخدوش کرتے ہیں۔ ہم صحیح کرتے ہیں یہ کام؟ آپ نے اپنے نظریہ عقیدے کو دلیل اور عقل کی روشنی میں درست کیا ہے، ہم اس کو نہ مانیں، یہ علمی طریقہ نہیں ہے، یہ اخلاقی طریقہ نہیں ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ آپ نے جب دلیل اور عقل سے اپنے مسلک کو درست کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کا مسلک درست ہے، آپ مجسمہ نہیں ہے، آپ کا نظریہ توحید مخدوش نہیں ہے، انشاءاللہ آپ بھی موحد ہیں، ہم بھی سب موحد ہیں۔ ہم اسی طرح تحریف قرآن کے سلسلے میں آپ سے بات کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔